اس سماج میں رہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو کہ قدرتی عمل ہے. اور جب ہمارے اپنے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں اور عازم راہی عدم ہو جاتے ہیں تو دل دکھتا ہے، بہت دکھتا ہے. آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم سب ایک صدمے کی کیفیت میں ہیں کہ ہمارے ملک کی مایہ ناز رائٹر، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے منتخب نائب صدر حسینہ معین چل بسی. یہ تعزیتی ریفرنس ہے یا ہم سب اپنے اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار کریں گے اور حسینہ آپا کو یاد کریں گے. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک ہوگی اور آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے قاری وقار اتاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. اذان کے وقفے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں،
سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور اسی مٹی میں ملنا ہے، آسودہ خاک ہونا ہے. حسینہ معین جنہوں نے ساری زندگی ڈرامے لکھے، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں، ایک طویل فہرست ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈراموں کی، ٹیلی فلمز کی. ڈرامے لکھے اور ایسے لکھے کہ پوری دنیا میں پاکستانی ڈرامے کو روشناس کرایا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے. چاہے وہ انکل عرفی ہو، چاہے پرچھائیاں ہوں، زیر زبر پیش ہو، تنہائیاں ہو، کہ چاہے دھوپ کنارے ہو، کہ پھر راج کپور نے ان کو اپنی فلم ہنا کے مکالمے لکھنے کی پیشکش کی اور انہوں نے قبول کی. راج کپور فلم مکمل کرنے سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملے اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے وہ فلم مکمل کی، رندھیر کپور نے. حسینہ معین نے اس فلم کے مکالمے لکھے اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. ہمارے لیے بہت ہی باعث افتخار تھا کہ وہ آرٹس کونسل کا حصہ تھیں. کافی عرصے تک وہ گورننگ باڈی کی حیثیت میں یہاں فعال رہیں اور ابھی جو حالیہ الیکشنز ہوئے تھے اس میں بطور نائب صدر وہ منتخب ہوئیں. اور جس طرح ہم سب کا ان سے ایک قریبی قلبی تعلق تھا، وہ بھی ہمیں بہت چاہتی تھیں، آرٹس کونسل کو خاص طور پہ. اور آخری لمحے، آخری وقت ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ احمد شاہ کو فون کرو. میں حارث خلیق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں اور حسینہ معین صاحبہ کے حوالے سے اپنی کچھ یادیں ہمیں بتائیں. حارث خلیق صاحب. آداب، السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ بہت مشکل بات اس لیے ہے کہ بندر روڈ پر سیونتھ ڈے ہسپتال ہے، کراچی ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل، شاید ڈاکٹر صاحب نام ہو گیا اس کا. تو میں جب پیدا ہوا ہوں اس ہسپتال میں، تو جو بچوں کی نرسری ہوتی ہے اس کے باہر جو 3-4 میری والدہ کی قریب ترین سہیلیاں، دوستیں موجود تھیں، ان میں ایک حسینہ معین تھیں. حسینہ آنٹی ہم انہیں کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ایک طویل اور گہرا تعلق. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے احسانات ہیں مجھ پر ذاتی طور پر، کہ جنہوں نے ہر سالگرہ پر کتاب کا تحفہ دیا اور راغب کیا لکھنے پڑھنے کی طرف، ان میں سے ایک چند ہیں، وہ ان میں سے ایک حسینہ معین ہے. اور کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں بہت سے اکابرین موجود ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بھی اور فنون لطیفہ اور علم و ادب سے تعلق رکھنے والے، تو مجھے احمد شاہ نے یہی کہا تھا کہ مختصر میں آپ کو گفتگو کروں. میں نے ان سے زیادہ، اور اس میں کوئی یعنی مبالغہ نہیں ہے، کہ میں نے ان سے زیادہ خدا ترس، فراخ دل اور نفاست طبع کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان میں تھی، وہ بہت کم لوگ دیکھے ہیں. ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا چہرہ، حوصلہ افزائی کرنا اپنے سے چھوٹوں کی. اور جو آپ لوگ مزید بات کریں گے، یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں انہوں نے یا متاثر کیا یا روشناس کرایا، ان کو ایک پہچان دی، تعارف ان کا کرایا پورے ملک میں اور ملک سے باہر، اپنے ڈراموں کے ذریعے سے، ٹیلی فلمز کے ذریعے سے بھی. تو وہ اس پہ بہتر گفتگو کر سکیں گے. لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اور بعد میں سمجھ میں آتی ہیں، شاید اس وقت جب ہم وہ پلیز، اور ہم چھوٹے سے 70 کی دہائی 80 کی دہائی میں وہ جو ڈرامے ان کے دیکھا کرتے تھے، اور بعد تک اس کے بعد بھی، تو ان کے جو ایک خاص بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے کی تاریخ سے جڑی ہوئی بات ہے، وہ یہ کہ ان کی ہر پلے کا، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہر پلے کا، ہر ڈرامے کا مرکزی کردار ایک عورت ہے. اور اس کے گرد، اور جو شہری معاشرت تشکیل پا رہی تھی پاکستان میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا ہے، اس میں جو اینگسٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایک شہری خاتون کا
اس کے چاہے نفسیاتی مسائل ہوں, جذباتی مسائل ہوں, اقتصادی مسائل ہوں, انہیں کیسے, کس سلیقے اور کس سہولت سے انہوں نے اجاگر کیا, بیان کیا, اور تمام کردار اور جملے کی بے ساختگی, مکالمے کی بے ساختگی. تو یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بغیر اعلان کے ایک اس ہمارے خطے کی جیسے تاریخ ہے, اس میں عورت ہی ہیرو ہے, چاہے وہ شاہ سائیں کی, شاہ عبداللطیف بھٹائی کی 7 سورمیاں ہوں, یا ہمارے جتنے بھی داستانیں ہیں لوگ. تو یہ ایک آپ کو ایک تسلسل سا نظر آتا ہے کہ کیسے ان مسائل کو اجاگر کیا جائے, اور وہ مکالمے کے ذریعے سے اور ایک کہانی کے ذریعے سے کیا جائے, نعرے کے ذریعے سے نہیں. لیکن نعرہ بہت اہم ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں نعرہ لگانا اور نعرے لگانا بہت اہم ہے, مگر کس سلیقے سے انہوں نے اس پوری جو خواتین کا ایک مرکزی کردار ہونا چاہیے اور ان کی طرف جو رویہ ہے اس سماج میں, اور وہ کیسے اس پوری سٹرگل سے, وہ اپنی جدوجہد سے ان مراحل کو عبور کرتی ہیں جو ان کے لیے کہیں زیادہ ہیں بنسبت مردوں کے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پلیز میں آپ کو وہ نظر آتا ہے, اور انٹرٹینمنٹ پہ, جمالیات پہ کمپرومائز کیے بغیر. تو یہ میرے نزدیک بہت ہی ایک اہم کنٹریبیوشن ہے. اساس گزاروں میں سے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن ڈرامے کی انڈسٹری کے, اور شخصیت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, یعنی یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی تائید کریں گے, توثیق کریں گے کہ اس سے زیادہ نرم دل, خوش گفتار اور نفیس خواتین, نفیس افراد, نفیس لوگ میں نے بہت کم دیکھے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بڑا نقصان ہوا ہے. حسینہ معین فیس بک پہ بہت ایکٹیو تھیں, اور جو لاسٹ ان کی پوسٹنگز تھیں وہ ساری ایک ڈرامے کے حوالے سے تھیں جس کی شوٹنگ گلیات میں ہو رہی تھی, اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں اپنی ڈرامے کی ٹیم کے ساتھ, اپنے ڈرامے کی ڈائریکٹر مصباح خالد کے ساتھ. مصباح خالد یہاں آئی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گی یہاں آئیں اور حسینہ معین صاحبہ کے حوالے سے کچھ بات کریں, کیونکہ حسینہ معین کا میرا خیال ہے وہ لاسٹ پلے تھا جو انہوں نے لکھا, جس کی ڈائریکشن انہوں نے دی ہے. السلام علیکم. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس وقت 10 دن پہلے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ آج یہ ہم یہاں پہ گیدر ہوئے ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے حسینہ کی, بیکاز حسینہ معین از, اینڈ آئی آلویز سے از, بیکاز ان کی جو انرجی ہے اور وہ جس طرح کی خاتون ہیں, رہی ہیں, کہ آپ کو ابھی تک ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ شی از نو لانگر ود اس. اینڈ بول رہے ہیں لیکن پھر بھی مجھے سچی بات ہے, مجھے اتنا ایک جھوٹا سا لگ رہا ہے کہ میں بیٹھ کے حسینہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں, لیکن حسینہ معین ایک بہت ہی نفیس اور خوبصورت انسان تھیں. ابھی پچھلے میرے خیال سے 10 دن پہلے تک ہم لوگ مری میں شوٹ کر رہے تھے. ابھی انہوں نے 2 ویب سیریز لکھی تھیں ہمارے لیے. ایک جو ہماری بہت دل کے پاس تھی وہ تھی بریسٹ کینسر اویئرنیس کے اوپر, اور وہ کیونکہ خود بھی حسینہ ایک سروائیور تھیں, واریئر تھیں, تو انہوں نے بہت دل سے لکھی تھی. ہم نومبر میں گئے تھے نتھیا گلی, حسینہ اور میں, اور ہم نے بیٹھ کے وہاں پہ یہ لکھی اور بہت دل سے لکھی. اور پھر ہم ابھی مری گئے تھے شوٹ کرنے کے لیے, اور وہیں پہ میری ہم لوگ لاسٹ ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کراچی آ کے بس پھر ہم آگے کام کریں گے اور باقی چیزیں کریں گے. بٹ میں صرف اتنا سا چھوٹا سا, میں بہت ٹائم نہیں لوں گی, میں صرف آپ لوگوں سے درخواست کروں گی. آپ لوگ سب ان کو جانتے ہیں, انور بھائی بیٹھے ہیں, عمرانہ بیٹھی ہیں, آپ لوگ سب, آپ کتنے اسلام آباد میں مل کے آئے ہیں, افتخار صاحب, سب لوگ. اینڈ یو نو شی واز اے پارٹ آف اس اینڈ شی ول آلویز بی اے پارٹ آف اس, اینڈ شی از سو الائیو. میں مطلب ماشاء اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں, کیونکہ وہ ان میں اتنی انرجی تھی, اینڈ شی واز سو الائیو کہ حسینہ سے کہتے تھے, مجھے کہتی تھی کہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ حسینہ کا جو سول ہے وہ بڑا ینگ ہے. یو نو شی ہیڈ اے ویری ایڈونچرس سول, کہ حسینہ سے کہو چلو حسینہ یہ کرتے ہیں, حسینہ وڈ بی ریڈی. مطلب مجھے یہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ چلی گئی ہیں, کیونکہ مری میں اوپر نیچے ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے, ساری چیزیں, شی واز دیئر ود اس آل دا ٹائم. وہ کہتی تھی بس مجھے 12 بجے تک سونے دینا, پھر مجھے اٹھ لے آنا. اینڈ وی وڈ برنگ ہر, مانیٹر کے سامنے بیٹھ کے ہر سین پہ, ہر ریہرسل, ہر چیز حسینہ نے کی ہے, اینڈ شی واز سو ہیپی. پھر ہم لوگ وہاں پہ ہم پریزیڈنسی پہ گئے, وہاں پہ گئیں, شی میٹ ڈاکٹر صاحب, شی میٹ سمینہ جی, شی میٹ ایوری بڈی, اینڈ شی واز سو ہیپی.
And suddenly when we came back, پتہ چلا کہ حسینہ is no longer here. مطلب یقین نہیں آ رہا ہے, اور ہم سب اتنی چیزوں سے, ہم کووڈ سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز سے لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ میں نے کتنے دن دیے ہیں یہاں پہ. تو بس میری صرف یہی دعا ہے, and this is all. I mean, she was the most, I think, one of the, I would call her my best friend. I think I would call her my best friend because she was just there. مطلب جب کسی کو کسی چیز کے لیے ضرورت ہو, the kindest soul. She was the kindest soul. She had a sense of humor and بہت ہی پیاری شخصیت. And حسینہ I'm sure دیکھ بھی رہی ہوں گی, اور میرا یہ بہت فیتھ ہے کہ جو لوگ چلے بھی جاتے ہیں وہ پھر بھی ہمیں وزٹ کرنے آتے ہیں اور ہوتے ہیں ہمارے آس پاس. تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے گا, and just remember her as the lovely, happy person she was. Because she would like to be remembered with her jogging shoes and her red dupatta. میں حسینہ کہتی تھی آپ کو ریڈ کلر ہمیشہ پہنتی ہیں. She said ہاں میرا favorite color ہے red. So it's so important to remember her the way she was, with happiness, to celebrate her life. And that is all I would ask you to do. Thank you very much. Thank you very much, Misbah. Yes, indeed, she was very lively, she was energetic. اور اسی طرح کے رول انہوں نے اپنے ڈراموں میں اپنے ہیروئن کے لیے لکھے جو بہت اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ ہوتی تھی. منور سعید صاحب ہمارے ملک کے بڑے ایکٹر ہیں اور گورننگ باڈی کا حصہ ہیں, آرٹس کونسل کی. تشریف لائیں منور سعید صاحب. السلام علیکم. کیا کہا جائے, حسینہ ایک دم ہی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. ابھی غالباً 21 یا 22 تاریخ کو میری ان سے یہیں آرٹس کونسل ہی میں ملاقات ہوئی, اور جب ملاقات ہوتی تھی بہت باتیں کرتی تھی, بے انتہا باتیں. اس دن بھی بہت باتیں کی. ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ ایسے ہمیں ایک دم چھوڑ کے چلی جائے گی. میرا ان کا ساتھ بہت پرانا ہے, یہ ارلی 60s کا ساتھ ہے میرا ان کا. جب ہمارے یہاں ٹیلی ویژن اس وقت تک نہیں آیا تھا کراچی میں, اور یہ ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھتی تھی, اور میں چونکہ ریڈیو کی ایک اپرووڈ وائس تھا تو میں ان کے ڈرامے کیا کرتا تھا. بہت خوش ہوتی تھی. اور بہت سے اور ایسے واقعات ہیں کہ جو سنانے کا اس وقت نہیں ہے, دل بھی نہیں چاہ رہا. بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ پروردگار ہماری حسینہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین آمین ثم آمین. محترمہ عمرانہ مقصود صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں, اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے نا میری؟ حسینہ آپا محض ایک بہادر عورت ہی نہیں تھی, ایک رائٹر ہی نہیں تھی, بلکہ وہ خود ایک کھلی کتاب تھی, ایک انسٹیٹیوشن تھی. انہوں نے اپنی کوئی بات کسی سے نہیں چھپائی تھی. انہوں نے کبھی اپنی بیماری کسی سے نہیں چھپائی تھی. جو کچھ تھا وہ سب کے سامنے تھا. دراصل وہ اس دور میں جس طرح جی گئیں وہ ایک سبق سے کم نہیں ہے. انہوں نے ہمیں جینا سکھایا اور جاتے جاتے مرنا بھی سکھا گئیں. میرا دل یہ دعا مانگنے کو بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, کیونکہ وہ تو ایک جنت سے دوسری جنت میں چلی گئی ہیں. یہ دنیا بھی ان کی جنت تھی, اور انہوں نے جس طرح اس دنیا کو برتا تھا, اب میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے اس سے بڑی جنت اور کچھ ہو نہیں سکتی تھی. اور اپنی بہت سی خوبصورت یادیں چھوڑ گئی ہیں. وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی, اور ہمیں ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا. وہ چلی گئی ہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک اسکول بنا گئی ہیں, ہم وہاں پڑھتے رہیں گے اور حسینہ آپا کو یاد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عمرانہ مقصود صاحبہ. حسینہ معین نے جہاں بہت سارے عمدہ ڈرامے لکھے, وہاں ان کا ایک مارکت الارا ڈرامہ سیریل دھوپ کنارے, اور دھوپ کنارے کا سب سے سپر ہٹ کردار ڈاکٹر عرفان یعنی ساجد حسن یہاں موجود ہیں. میں ساجد سے کہوں گی کہ تشریف لائیں پلیز. ایک تو میں اتنا
جسے کہیں کہ مضبوط دل کا نہیں ہوں کہ میرے آنسو ساتھ ساتھ نکلتے نہ رہیں. 3 دن پہلے کی بات ہے, اس لیے کبھی کبھی اگر آنسو ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو برا مت مانیے گا. میری کریئر میں اور بہت سارے ایکٹرز کی کریئر میں جس میں بے شمار لوگ موجود ہیں جن کو دوام ملا. اس میں شکیل صاحب اس سے سامنے موجود ہیں, محمود سے اپنے ارشد محمود صاحب موجود ہیں, بہروز سبزواری, میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ جن کو لوگوں سے پذیرائی ملی تو ان لفظوں کی وجہ سے جن کی تخلیق کار حسینہ تھی. حسینہ آپا سے میرا جو ایک تعلق ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اب اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر پاؤں گا. لیکن جیسا مصباح نے کہا, ابھی ایمو کہہ کے گئی ہیں کہ وہ ہمیں زندگی بتانے کا, برتنے کا جو ڈھنگ سکھا گئیں وہ کمال ہے. اور میں نے ان کو کبھی کسی بات پہ دل برداشتہ نہیں دیکھا, کبھی کسی بات پہ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی آج تک. ایک انتہائی شائستہ لہجے میں ہمیشہ بات کی انہوں نے, ایک چہرے پہ ان کی اسمائل رہتی تھی ہمیشہ, اور وہ اسمائل کس چکر میں تھی, وہ مسکراتی کس چیز پہ تھی, وہ تو وہی جانتے ہوں گی, کیونکہ ہم جیسے لوگ کبھی اوپر کبھی نیچے ہر طرح کی جو حالات ہم پہ گزرتے ہیں اس میں کبھی سختی بھی آ جاتی ہے. لیکن حسینہ آپا سے جو ہم نے سیکھا وہ یہی کہ صبر کیسے کیا جائے. اب میں اس وقت یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ زمانے نے کیا کیا ایز اے رائٹر, لیکن یہ بات طے ہے کہ آرٹس کاؤنسل اور خاص طور پہ احمد شاہ آخری ادوار میں پچھلے 12 سال سے حسینہ آرٹس کاؤنسل کی مستقل ایک ممبر ہی نہیں, ایک مستقل وزٹر تھیں. میں بہت شکر گزار ہوں احمد شاہ کا کہ جنہوں نے یہ پہچانا یہ بات اور ان کو ساتھ لے کے چلے. ہمارے چینلز کے بارے میں کیا کہیں کہ انہوں نے حسینہ آپا کو جو جس جگہ پہ ان کو لے کے جانا چاہیے تھا وہ بالکل ہرگز نہیں لے کے گئے. اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ وہ آپ ایک ایسی رائٹر تھی جن کو بٹھا کے آپ لکھوا نہیں سکتے تھے, وہ اپنی مرضی سے لکھتی تھی, اور یہی ان کی ایک بہت بڑی سزا ان کو ملی. کیونکہ اب جو ہو رہا ہے وہ تو موریلٹی کے حوالے سے, فلسفے کے حوالے سے, وہ جو چاہتے ہیں ہمارے چینل اونرز, ان کے مارکیٹرز وہ لکھواتے ہیں. لیکن حسینہ آپا ابھی جیسے مصباح بتا رہی تھیں آپ کو, آخر وقت تک لکھتی رہیں. میرے پاس بھی ان کا ایک سیریل پڑا ہوا ہے جو ہم لے کے گھومتے رہے میں اور حسینہ آپا, لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن ان باتوں کو چھوڑیے, ایک عہد ختم ہوا اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایسے زندہ رائٹرز موجود ہیں اور رہیں گے. حسینہ آپا, آئی لو یو, تھینک یو. تھینک یو سو مچ ساجد. انور مقصود صاحب سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گی تشریف لائیں, اظہار خیال فرمائیں. انور مقصود صاحب. ہنس کر اسے یاد کر کے دیکھیں, آنسو تو بہت بہا چکے ہم. ظاہر ہے اتنے لوگ بولیں گے حسینہ ایک ہی شخصیت تھی, ساری باتیں ویسی ہی ہوں گی. یونیورسٹی میں مجھ سے 1 سال آگے تھیں, مگر میں کیونکہ پڑھائی میں کمزور تھا پھر میں 2 سال پیچھے ہو گیا. جب سے میری جان پہچان ہے حسینہ سے. کمال کی خاتون تھی. پچھلی مرتبہ میں یہاں آیا تو مجھے ملی. کاش احمد شاہ صاحب یہ تقریب 12 دن پہلے کر لیتے تو آج حسینہ سامنے بیٹھی ہوتی. تو میں نے کہا حسینہ کیا کر رہی ہو؟ تو حسینہ نے ایک مصرع پڑھا نذیر اکبر آبادی کا, آخر کے تئیں ہنس اکیلا ہی سے دھارا. میں نے ہنس نامہ بہت دفعہ پڑھا ہے, صرف اس کی چند لائنیں ہیں, میں یہی سناؤں گا آپ کو.
دنیا کی جو الفت کا ہوا مجھ کو سہارا، اور اس نے خوشی کو میری خاطر میں اتارا، دیکھی جو یہ غفلت تو میرا دل یہ پکارا، آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بیچارہ، ایک پیڑ پہ جنگل کے ہوا اس کا گزارا، تھی اس کی محبت کی جو ہر ایک نے پی میں، سمجھے تھے بہت دل میں وہ الفت کو بڑی شے، جب ہو گئے بے بس تو پھر آخر یہ ہوئی رے، چیلیں گئیں کوے گرے اور باز بھی تھکے، اس پہلی ہی منزل میں کیا سب نے کنارہ۔ اور لاسٹ لائنیں ہیں، دنیا کی جو الفت ہے تو اس کی ہے یہ کچھ راہ، ناچاری ہو جس جا تو وہاں کیجئے کیا چاہ، سب رہ گئے جو ساتھ کے ساتھی تھے نظیر آہ، آخر کے تئیں ہنس اکیلا ہی سدھارا۔ یہ جو نظم ہے اس میں جب ہم کسی کو دفنا کے آتے ہیں جو مایوسی کا عالم ہوتا ہے کہ وہ اکیلا گیا، لوگ واپس آ جاتے ہیں، بیٹی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو والدین اس رات بیٹی کمرے میں گزارتے ہیں اور جانے والی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب عزیز رشتہ دار دوست جب ایک زمانے میں بہت آتے تھے، جب وہ آنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، آخر کے تئیں ہنس اکیلا ہی ستارہ۔ محترمہ کشور ناہید صاحبہ جو اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں۔ حسینہ معین جتنی توانا، جتنی انرجیٹک، جتنی کانفیڈنٹ، اور جتنے ان کی ڈراموں میں ان کی ہیروئن کے کردار ایک توانائی دیتے ہیں، ہم سب کو ایک سوچ دیتے ہیں، ایک فکر دیتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ کشور ناہید صاحبہ سے گزارش کروں گی تشریف لائیں۔ دوستوں، ساتھیوں، میرا اور حسینہ کا فیلڈ ایک نہیں تھا، شاعری میرا مضمون تھا، ڈرامہ اس کا مضمون تھا، لیکن ہم ایک جگہ پہ ایسا سنگم آیا جہاں ہم ایک ہو گئے۔ اس کا ایک ڈرامہ تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، جس میں دفتر میں کام کرتی لڑکی کبھی میز پہ بیٹھتی ہے، کبھی اترتی ہے، کبھی اچھلتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے۔ تو میں نے حسینہ کو کہا کہ کچھ تمیز سیکھیے۔ کہنے لگی کہ خیریت؟ میں نے کہا دفتر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو میں نے اس زمانے میں ریپرزینٹ کیا ہے جب لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، اور اب تم چاہتی ہو کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں کہ اس طرح لڑکیاں دفتروں میں کام کرتے ہوئے کرتی ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو مذاق کیا تھا۔ میں نے کہا دنیا ابھی تک عورت کو مذاقی سمجھے جا رہی ہے اور اسی طرح باتیں کرتی ہے۔ یہ تھی میری اس کی ملاقات اور انڈرسٹینڈنگ کی پہلی سیڑھی۔ اس نے میری آخری سیڑھی نہیں عبور کرنے دی، وہ خود چلی گئی اور مجھے کچھ نہیں کہہ کے گئی۔ خدا حافظ۔ محترم افتخار عارف صاحب، قابل صد احترام شخصیت، تشریف لائیے۔ آپ بھی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، جناب افتخار عارف صاحب۔ میں ابھی منور کہہ رہے تھے حسینہ کے سلسلے میں کہ ہم لوگ ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے۔ یہ سامنے میرے اسد محمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ میں اس زمانے میں ریڈیو پاکستان سے جب وابستہ تھا تب یہ اور ان کی دو بہنیں اور تھیں، ملکہ معین اور غزالہ معین، یہ لوگ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے چھوٹے چھوٹے خاکے لکھتی تھیں، اور سلمان الارشد صاحب ایک بزرگ ہوتے تھے، ان کے پروگرام میں تشریف لاتی تھیں۔ وہیں میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر ملک میں ٹی وی آیا، میں ٹیلی ویژن چلا گیا۔ پھر پہلے دفعہ یہاں بہت سے سیریلز کا نام لکھا ہوا ہے، ایک پلے انہوں نے کیا تھا، ہیپی عید مبارک شکیل، ہیپی عید مبارک، غالباً قمر آفتاب احمد صاحب نے اسے پروڈیوس کیا تھا، نیلوفر اس میں پہلی دفعہ متعارف ہوئی تھی۔
اس کے بعد یہ سارے سلسلے جو آپ لکھا دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے کیے. حسینہ کی جو عمر آپ نے دیکھی، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اداکاروں میں اور فنکاروں میں ہم لوگ جو سب ہیں زودرنج ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، شاعر، ادیب، اداکار، گلوکار، اور فریاد بہت کرتے ہیں، مگر میں نے کبھی زندگی میں ان کو کوئی فریاد کرتے نہیں سنا. انہیں شکایتیں ظاہر ہے. یہ ابھی انور نظم پڑھ کے گئے ہیں. اتنی بڑی زندگی میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اکیلا رہ جانے والا آدمی جو ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے جو ادھوری رہ جاتی ہے. مگر کوئی آدمی شہر کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی ایک بات کہی ہو. بہت سے لوگ تھے، ڈرامہ انہوں نے اپنی مرضی سے لکھا، کرن کہانی ہو، کلرفی ہو، زیر زبر پیش ہو. یہ لڑکے جو تھے ہمارے دونوں مرحوم ہوئے، شیرین خان اور محسن علی، یہ خاص طور پر ان کے پروڈیوسر تھے اور انہوں نے لکھا. یہ مصباح کے پلے کے سلسلے میں وہ ابھی اسلام آباد تشریف لائی ہوئی تھیں تو میرے یہاں آئیں اور ہم بہت دیر باتیں کرتے رہے. اور اب وہ نہیں ہیں. دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرنے کی ہیں. میں نے ان سے کہا ہے احمد شاہ سے کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ادیبوں اور شاعروں کی کلیات چھپ رہی ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو حسینہ کے پلیز ہیں ان کی کوئی کلیات چھپ جائے اور وہ باقی رہ جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن والے اس سلسلے میں بعض نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں. ان سے کوئی پوچھ لے تو پھر اس کو اجازت نہیں دیتے، اور بغیر اجازت اگر چیزیں شائع ہوتی رہیں تو اس پر کوئی باس پرس اس کی نہیں ہوتی. تو احمد شاہ بھی ان سے پوچھیں نہیں اور پوچھے بغیر وہ سب شائع کر دیں. میں سمجھتا ہوں 2 والیوم میں ہوں گے، 3 والیوم میں ہوں گے، مگر وہ سب چیزیں جمع ہونی چاہیے. میں نے احمد شاہ صاحب سے کہا تھا اور میں آپ کے سامنے ان سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ کتابیں شائع کریں گے اور ضرور شائع کریں گے. حسینہ کے سلسلے میں یہاں ڈرامہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے بہت اچھے اچھے پلیز لکھے ہیں، مگر شگفتہ نگاری کے سلسلے میں اور جملے کے سلسلے میں اور ٹیلی ویژن ڈرامہ جس طرح سے ہو رہا تھا، ریڈیو سے ٹیلی ویژن منتقل ہوا، اسٹیج سے ہمارے یہاں نہیں آیا، اس میں وہ بالکل اپنا مختلف طریقے سے لکھتی تھی اور پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھ کر لکھتی تھی. یہ شاید ان کی کامیابی کی سب سے بڑی بات تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تھیم کرتی تھیں، اپنی مرضی سے سین ڈویژن کرتی تھی، مگر جب ٹیلی ویژن اسکرپٹس تیار ہوتے تھے تو وہ شیرین اور محسن اور اگر ظہیر خان اس زمانے میں ایک سیریز ظہیر نے بھی ان کے ساتھ کی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر لکھتی تھی. میں ایک جملہ آپ سے کہہ کے اجازت چاہوں کہ ہماری بہت سے فیمنسٹ موومنٹ کی خواتین لکھتی ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں، مضمون بھی لکھتی ہیں، شعر بھی لکھتی ہیں، مگر ٹیلی ویژن کی حد تک کوئی پاکستان کی لکھنے والی خاتون نے سوشل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اسٹرانگسٹ پروٹیسٹ تھا وہ حسینہ معین نے ریکارڈ کیا. کوئی دوسری ایسی خاتون، ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جو بنیادی کردار، جیسے حارث نے کہا تھا کہ ہر سیریز میں ایک خاتون جو اکیلی رہ جاتی تھی، اس کا یہ ایک اختصاص تھا کہ وہ خاتون اکیلی رہ جاتی تھی مگر اپنے حق کے لیے اور اپنی ویلیوز کے لیے اور اپنی عزت کے لیے اور اپنی شناخت کے لیے لڑتی رہتی تھی. تو سوشل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ جو اسٹرانگسٹ پروٹیسٹ تھا، اس کی وجہ سے بھی حسینہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بڑی مہربانی، بہت کرم. شکریہ افتخار عارف صاحب. پاکستان ٹیلی ویژن پر جب کوئی ڈرامہ نشر ہوتا تھا تو آرٹسٹ راتوں رات مشہور ہو جاتا تھا، اور مجھ سمیت تقریباً تمام آرٹسٹوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حسینہ معین یا فاطمہ ثریا بجیا کے کسی ڈرامے میں کام کریں، کیونکہ شہرت کو 4 چاند انہی خواتین کے لکھے ڈراموں میں کام کرنے سے ملتا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کا ایسا ہی ایک شاہکار ڈرامہ آہٹ
اور آہٹ کا مرکزی کردار ادا کیا تھا ثانیہ سعید نے. تو ثانیہ سعید سے میں کہوں گی کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. آداب. میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں. سب لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے. حسینہ آپا سے میرا بہت دلچسپ رشتہ تھا. حسینہ آپا کو عمر کا اس طرح فرق سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. میں ہمیشہ بہت کھل کر ان سے بات کرتی تھی اور بہت سارے ابھی چند سالوں میں مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی موقع ملا کیونکہ فیسٹیولز ہو رہے تھے تو ہم ساتھ جاتے تھے. اس میں طبیعت ان کی اچھی نہیں رہتی تھی تو ہم سب قریب ہی رہتے تھے. جب آہٹ کے لیے ساحرہ کاظمی نے مجھے بلایا تو حسینہ آپا بیٹھی تھیں پی ایم آفس میں. انہوں نے اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھا. میں نے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا تم ہو. اچھا. بہت کنونسڈ نہیں تھی وہ کچھ خاص, ان کو میں پسند نہیں آئی تھی. تو بہت سال بعد میں نے ان سے ایک دفعہ یہ بات کہی. میں نے کہا حسینہ آپا آپ نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا یار. کہہ رہی نہیں میں نے تمہیں ریجیکٹ تو نہیں کیا. میں نے کہا نہیں بالکل 100% آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا. کہ نہیں میں نے کہا تھا بہت چھوٹی ہے. میں نے تمہیں ریجیکٹ کہاں کیا. پھر ایک دفعہ میرا ان سے کسی اسکرپٹ کے اوپر اختلاف ہو گیا. میں نے لکھ دیا اسکرپٹ پہ کچھ بہت سخت سا اور وہ پڑھ لیا انہوں نے. کبھی ذکر نہیں کیا مجھ سے, کبھی شکایت نہیں کی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تم کون ہو اور تم نے یہ کیسے لکھ دیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے کچھ کہا نہیں بلکہ انہوں نے میرے لکھے ہوئے پر توجہ دی, اس کو تبدیل بھی کیا اور بعد میں مجھ سے بات بھی کی کہ یہ تھا میرا نقطہ نظر اور تمہارا کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے یہ بزرگ ہیں اور جو ان کی خوبصورتی ہے, جو ان کی برداشت ہے, جو دوسرے کے نقطہ نظر کے لیے ان کی ٹالرنس ہے. افتخار صاحب نے کہا اپنے پروڈیوسرز کے ساتھ مل کر لکھتی تھیں. آئی تھنک دیٹ واز سو امپورٹنٹ کیونکہ جیسے جب آہٹ ہو رہا تھا آئی ریممبر ہر قدم پہ تبدیلی اینڈ آئی نیور سو ہر فرسٹریٹیڈ یا غصے میں یا انا کہ میں بدل دوں, میں کیسے بدل دوں, جو اب بہت عام سی بات ہے. لیکن حسینہ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں دیکھا. اتنے شگفتہ لہجے میں, اتنے پیار سے, اتنا ہنس کے. روایتیں توڑنے والے لوگ اب نہیں ہیں, کم ہیں, زیادہ ہونے چاہیے. حسینہ آپا کو یاد کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں فنکار کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, ایسا بھی کیا کرتے ہیں. جب میں ہندوستان گئی تو ایک لڑکی تھی ریڈیو پہ آر جے, اس نے میرا انٹرویو کیا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, تو کہنے لگی ثنا کپور. میں نے کہا ثنا کپور؟ تو کہنے لگی ہاں اس وقت ان کا ہی آتا تھا تو ہم ویڈیوز پہ دیکھتے تھے, تو میں اس وقت میں پیدا ہونے والی تھی تو میری امی نے میرا نام ثنا رکھا. سو فنکار یہ کر سکتے ہیں. وہ ممالک جن سے ہماری نہیں بنتی وہاں تھوڑا سا پاکستان لوگوں کے دلوں میں چھوڑ سکتے ہیں, اور حسینہ آپا نے وہ کیا. سو حسینہ آپا الوداع کہنا مجبوری ہے کیونکہ آپ شاید ہم فزیکلی اب آپ سے نہیں ملیں گے, بٹ یہ سب کہانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی. اسی طرح ہم انہیں دیکھ کے مسکرائیں گے اور جب آپ کو یاد کریں گے تب بھی مسکرائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کا مقبول ترین ڈرامہ سیریل تنہائیاں, اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری کا سب سے پاپولر کیریکٹر جو حسینہ معین نے تخلیق کیا, قطب الدین قباچہ, یعنی بہروز سبزواری صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت اچھے ایکٹر ہیں, لیکن حسینہ نے ان کو جو کمال کیریکٹر دیا, میں بہروز سے گزارش کروں گی تشریف لائے. السلام علیکم خواتین و حضرات. حسینہ
سب جانتے ہیں بہت شفیق خاتون تھی, بہت دھیمی, اور بہت سی یادیں ہیں. میں تو بہت بعد میں آیا ہوں. بھائی صاحب, شکیل بھائی صاحب پہلے ہیرو تھے حسینہ کے ڈراموں کے, جو مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور کمال کی بات ابھی ثانیہ نے کہی کہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ لکھ کے لاتی تھی سین, اپنی جتنی بھی سیریلز انہوں نے کی, تو پروڈیوسر اور وہ ساتھ مل کر بیٹھ, تو پورے سین کاٹ دیتے تھے پروڈیوسرز. ظہیر خان بھی تھے, وہ دوبارہ لکھتی تھی, وہ بتاتے تھے کہ جی اگر ایسا کر, اور کبھی بھی ان کے بل نہیں آیا تھا. یہ بہت بڑی بات تھی. بہت دھیمی خاتون تھی. ہمیشہ میں بہت چہیتا تھا ان کا, اور اب نہیں ہے. ہمیشہ میں ان سے چھیڑتا تھا, ان کو کہتا تھا کہ شادی کر لیں. کہتی تھی میں ابھی کر رہی ہوں. وہ اکیلی رہی ہیں ساری زندگی اور اکیلی چلی گئی. احمد شاہ صاحب کا بہت شکریہ, ان کی ٹیم کا. کتنے میرے خاص طور سے اساتذہ یہاں موجود ہیں جن سے میں نے بالکل انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا, بیٹھنا اٹھنا, تمیز تہذیب, سب بیٹھے ہیں سامنے. اور حسینہ بھی ان میں سے ایک تھی. بس دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بہت بھاری دل کے ساتھ, لیکن یہ طے ہے پورے جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے, حسینہ کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. بہت شکریہ. تھینک یو. بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہروز, کہ جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, حسینہ معین کے ڈرامے اور حسینہ معین خود ہمیشہ یاد رہیں گی. اور حسینہ معین کے ڈراموں میں پرچھائیاں, انکہی اور انکل عرفی میں یادگار کردار ادا کرنے والے یوسف کمال یعنی شکیل یہاں موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتی ہوں تشریف لائیں. شکیل. السلام علیکم, آداب. بات کرنی کبھی مجھے مشکل اتنی تو نہ تھی. میں انور مقصود کا ایک جملہ ابھی دہراؤں گا جو انہوں نے کہا کہ کاش کی تقریب آج سے ایک ہفتے پہلے کر لی جاتی تو کتنا اچھا تھا. پچھلے ہفتے میں یہاں ویکسینیشن کے لیے آیا تھا, آرٹ کاؤنسل. حسینہ موجود تھیں. مجھے پتہ چلا کہ وہ ملنا چاہ رہی ہیں. میں نے کہا میں بس ویکسینیشن لگوا کے ملنا چاہتا ہوں, میں بھی ملتا ہوں. لیکن جب تک میں ویکسینیشن لگوا کے فارغ ہوا تو وہ جا چکی تھی. تو جانے والے سے آخری ملاقات نہ ہونے پائی. باتیں بہت ساری ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں, ایکٹرز, ان میں بہت خوش قسمت ہوں کہ حسینہ کے ساتھ سب سے زیادہ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کا سفر میرا اور حسینہ کا اکٹھے شروع ہوا. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہی مجھے ٹیلی ویژن پر راستہ دکھایا, کیونکہ ان کا پہلا لکھا ہوا کھیل جو ٹیلی ویژن پہ چلا اس کا نام تھا نیا راستہ, اور وہ میرا پہلا میجر کھیل تھا. یہ راستہ انہوں نے ہی دکھایا مجھے, اور ایک دفعہ راستہ دکھا کے پھر ایسا ہاتھ تھاما کہ اس کا کبھی پلٹ کے نہ دیکھا. اور آج اگر میں گنتی کرنے بیٹھوں تو سب سے زیادہ ڈرامے میں نے کیے. خوش قسمتی ہے میری, خوش بختی ہے میری کہ مجھے ان جیسی رائٹر کی لکھی ہوئی تحریر, ان کی لکھا ہوا ڈرامہ کرنے کا موقع ملا. اور اگر یہ کہوں تو یہ بھی اس ساتھ مغالطہ نہیں ہوگا
کہ میری ٹیلی ویژن کی پہچان جو ہے اس میں حسینہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں جب دلیپ کمار صاحب تشریف لائے اور سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تعریف کری کہ انکہی میں آپ نے بہت اچھا کام کیا. تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ان کو لندن میں کسی نے حسینہ معین کا ڈرامہ انکہی دیا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں. وہ انہوں نے دیکھا، ان کو بہت پسند آیا. اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے خط لکھا، اور جن خاتون نے ان کو وہ کیسٹ دیے تھے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ ان حسینہ معین صاحبہ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا بری بات ہے یوسف بھائی، خواتین کی عمریں نہیں پوچھتے ہیں. کہ لیکن یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر عمر میں وہ بڑی ہیں تو میں ان کو آداب لکھوں، اگر چھوٹی ہیں تو میں ان کو دعا لکھوں. تو حسینہ نے اپنی کم عمری میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو لوگ ساری زندگی کام کر کے بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. ان کی کامیابی ان کا منہ بولتا ثبوت ہے. ان کے ڈرامے، ان کی تحریر، ان کا انداز، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، مگر یہ کہ حسینہ اور انور مقصود یہ دو رائٹر ہیں جن کے لکھے ہوئے جملے ایکٹر کے لیے یاد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. روزمرہ کی زندگی، روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور میرے حصے میں تو وہ تمام چیزیں آئیں. ویسے عام طور پر ابھی تاثر ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کے زیادہ تر کھیلوں میں جو مرکزی کردار ہوتا ہے وہ ایک خاتون کا ہوتا تھا، ایک لڑکی کا ہوتا تھا، اور وہ بڑی دبنگ لڑکی ہوتی تھی، بہت دبنگ طریقے سے بات کرتی تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں خواتین کے کردار بڑے مضبوط ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے سیریل میں مردوں کے کردار بھی بڑے مضبوط اور بڑے اچھے ہوتے تھے. اس کا سب سے بڑا بولتا ثبوت انکل عرفی ہے، جو مرکزی کردار جو سیریل لکھا گیا وہ ایک انکل کے اوپر لکھا گیا، وہ بھی ایک پختہ عمر کے آدمی پہ. اور وہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز تھا کہ مجھے موقع دیا گیا، جس میں کریڈٹ جاتا ہے دونوں کو، اللہ بخشے شیرین عظیم و حسینہ کو. حسینہ کے لیے ابھی تک جو ادب جو چلی گئی ہیں نا، تو ابھی تک میں صحیح معنی میں اس کو رجسٹر کر نہیں پایا ہوں. تو جیسے میں نے شیرین کے لیے لفظ استعمال کیا خدا بخشے، حسینہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے ابھی تک ذہن تیار نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کہوں کہ خدا بخشے. مجھے یقین ہے کہ وہ جس قسم کی شخصیت تھی، انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی پر انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی. ان کو زندگی میں کسی سے کوئی اختلاف ہوتا بھی تھا، مثال کے طور پر ان کو ٹیلی ویژن کے موجودہ ڈراموں کے حوالے سے وہ زیادہ خوش نہیں تھی، مگر وہ اجتماعی طور پر بات کرتی تھی. کبھی انہوں نے کسی ایک شخصیت کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی، کسی کو نشانہ نہیں بنایا. یہ تو رہا ٹیلی ویژن کا ساتھ. اس سے ہٹ کے یہ تھا کہ میرے ذاتی مراسم بھی حسینہ تھی، وہ میری بہت اچھی دوست تھی. اور ابھی کل تک کی بات ہے کہ ان کے اور میرے میسیجز ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے ہم کرتے رہتے تھے. واقعی میں وہ بہت زندہ دل خاتون، بہت بہادر خاتون تھی. یہاں بہت کچھ کہا جا چکا، بہت کچھ کہنے کو ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ اور موجود ہیں. حسینہ، آپ جہاں رہیں ہمیشہ شاد و آباد رہے، خوش رہیں. آپ ہمیں اب نہیں بھی ہیں مگر آپ ہم سے گئی نہیں ہیں. آپ کی یادیں اور باتیں ہمیشہ ہمیں زندہ رکھے گی. آپ کے ڈرامے پاکستان کی شناخت ہیں، آپ پاکستان کی شناخت تھیں، تو لہٰذا اس شناخت کو زندہ رکھا جائے گا.
اور وہ آپ کا کام آپ کے شخصیت کو اور آپ کے نام کو زندہ رکھے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ہم سب کو ہمت دے, حوصلہ دے کہ ہم اس غم کو سہ سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. کسی بھی ڈرامے کی کامیابی میں جہاں اسکرپٹ, مضبوط ڈائریکشن, ایکٹرز کا انتخاب امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہیں اس ڈرامے کا میوزک ڈرامے کو بناتا یا سنوارتا ہے. اور حسینہ معین کے بیشتر ڈرامہ سیریلز کا میوزک ارشد محمود صاحب نے کیا ہے. میں ان سے گزارش کروں گی تشریف لائیں. جناب ارشد محمود. گزار ہوں احمد شاہ صاحب کا اور آرٹس کاؤنسل کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. حسینہ کی کوئی شخصیت جیسے آپ نے ہم سب کی گفتگو سنی, شکیل نے بھی بات کی, مصباح نے بات کی, جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے وہ ایک ایسے رشتے میں ان سے جڑ جاتے تھے کہ جس رشتے سے وہ ایک طرح سے اٹوٹ رشتہ ہوتا تھا. اور اسی طرح ہی جیسے سب کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی اس لسٹ میں جو آپ کے سامنے ہے, اس میں میری ملاقات سب سے پہلے جو ہے وہ انکہی جب وہ لکھ رہی تھی, جس کے آلٹرنیٹ پروڈیوسرز تھے, ایک محسن علی اور ایک شعیب منصور. تو اس میں اس کے دوران میری ملاقات ہوئی اور بس وہ کچھ ایسا یعنی ہوا جو سمجھا نہیں میں آپ کو شاید سکوں گا کہ وہ ایک اتنی پکی دوستی ہو گئی کام کے اعتبار سے اور ویسے بھی کہ اس کے بعد غالباً کوہر تک جتنے بھی ڈرامے حسینہ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لکھے اس میں کسی نہ کسی وجہ سے میں انوالو ہو جاتا تھا, یا موسیقی یا کوئی اداکاری. تو جب یہ انکہی ہو رہا تھا اس میں میرا بہت ہی ایک چھوٹا سا کردار تھا, شاید جو 13 ایپیسوڈ تھے اس میں سے 3 یا 4 میں اپیئر ہوا تھا. تو لیکن جب بھی اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی تو میں وہاں موجود رہتا تھا. تو غالباً بہروز سبزواری نے, بہروز یہ سن لو, تو انہوں نے اس قسم کی گستاخی اور بدتمیزی کی باتیں یہی کرتے تھے عام طور پہ ان ریہرسلز میں. تو مجھے کہہ رہے ہیں بھی تو تیرا تو اس ایپیسوڈ میں کوئی کام نہیں ہے, تو یہاں کیوں بیٹھا ہے. تو اس کو بھی حسینہ نے ہی میری طرف سے جواب دیا تھا کہ یہ اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے, اگر تمہیں یاد ہو. تو وہ بس ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی اور ہماری اس کے بعد بے شمار ملاقات رہی. اور اب جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ لگتا یہ ہے کہ کچھ ذاتی ہمارا پرسنل نقصان ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم, جیسے شکیل نے بھی ابھی کہا, کہ ہم ہمیشہ انہیں یاد کرتے رہیں گے, ان کی باتیں, ان کی طبیعت کے بارے میں. سب نے ہی کہا کہ وہ خوش مزاج تھیں اور بہت ہی نفیس اور بہت سبک گفتگو کرنے والی تھیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک ان کی شخصیت کی خوبی یہ بھی تھی, جیسے امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے کہ ہر بڑے آدمی کی یہ پہچان ہے جس کی محفل میں کوئی نہ چھوٹا لگے. تو ہم چھوٹے بھی ان کی محفل میں بڑے ہو جاتے تھے. تو یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی اور ہم ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہیں گے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, یہ دعا ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے اور ان کو یاد بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. محترمہ حسینہ معین کا تحریر کردہ سیریل کوہر, اس کے ہدایت کار
پاکستان ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر پروگرام مینیجر رہے ایم ظہیر خان صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ راج کپور کا فون خان صاحب کے آفس میں ہی آیا تھا کہ حسینہ معین سے بات کروا دیں ہنا کا اسکرپٹ لکھنے کے لیے. ایم ظہیر خان. سب لوگوں نے اتنی باتیں حسینہ معین کے بارے میں بات کی اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ریپیٹ نہ کیا جائے تو بہتر ہے. اور حسینہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی کہ جب وہ لکھتی بھی تھیں تو اپنی بات کو بھی ریپیٹ نہیں کرتی تھی، ایسا لکھتی تھیں. ہم جو پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسرز حضرات اور خواتین جو پروڈیوسرز تھیں، ان کا جو رول تھا وہ ایک اس طرح کا رول تھا جیسے آپ کے گھر میں آپ کے والد اور آپ کی والدہ ہوتی ہیں. معاشرے میں پھر لوگوں کا جو ایک کردار ہوتا ہے اور معاشرے کو راہ دکھانے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے اس پروڈیوسر کو دکھانا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو ڈرامہ، میوزک اور خاکے، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے پھر ایک لکھاری بھی چاہیے. تو پاکستان میں بے شمار لکھنے والے ساتھ میں سامنے میرے اسد محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، حمید کاشمیری کے ساتھ بھی کام کیا، ریاض فرشوری کے ساتھ بھی، سلیم احمد صاحب کے ساتھ بھی، ان مختلف لوگوں کے ڈرامے کیے. لیکن حسینہ معین کے ساتھ میرا لگاؤ 1967-68 سے ہے اور زیادہ ہی تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ خواتین لکھنے والیوں میں بجیا بھی لکھتی تھیں اور حسینہ بھی لکھتی تھی اور بھی خواتین تھیں. حسینہ کچھ زیادہ ہی کنسرن تھی. ان کا طریقہ کار جو تھا وہ یہ تھا چیزوں کے ساتھ، دیکھنے کے ساتھ. اور یہ بھی میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جو ابھی بہت سے لوگوں نے بات کی حسینہ کے بارے میں، ٹیکنیکل بات ہے، حسینہ بڑی اوریجنل رائٹر تھیں. اوریجنل اس سمت میں کہ وہ انہوں نے کوئی چیز کسی جگہ سے اڈیپٹ نہیں کی اور کسی کی کہانی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، وہ خود ہی کہانی بنتی تھیں. اور یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پروڈیوسرز ہیں نا، ان کا بہت بڑا رول ہے، چاہے وہ سائرہ کاظمی ہو، چاہے وہ شیرین خان ہو، چاہے محسن علی ہوں، یہ سب اور بھی تھے، کاظم پاشا وغیرہ سب جو بعد میں بھی آئے. وجہ اس کی یہ کہ جب یہ ٹیلی ویژن بنا تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں حسینہ معین کا بھی کردار آتا ہے اور بہت سے لکھنے والوں کا بھی اور کام کرنے والوں کا. تو بات یہ ہوئی کہ دو فارمیٹ ہیں، ایک CNN اور ایک BBC. تو کون سا فارمیٹ ہے جو ہمارے ملک کے لیے سب سے اچھا ہوگا؟ اور یہ اس زمانے میں ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہوتے تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی جن کا نام تھا الطاف گوہر. پورا خاندان جو الطاف گوہر کا تھا، بہت بڑا پس منظر ہے اس کا. تو انہوں نے یہ آئیڈیا سوچا اور انہوں نے ایوب خان کو بتایا کہ جی لگا لیں ٹیلی ویژن. تو BBC کی طرف ہم نے دیکھا اور BBC کا فارمیٹ پاکستان کے اندر آیا. جب پاکستان میں BBC کا فارمیٹ آپ نے رائج کیا تو اس ٹیلی ویژن میں 5 گھنٹے کی 4.5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں ساری چیزیں ہوتی تھیں. ڈرامہ بھی ہوتا تھا، بچوں کے لیے بھی ہوتا تھا، بوڑھوں کے لیے بھی ہوتا تھا، عورتوں کے لیے بھی ہوتا تھا. یہ ذرا غور کریں آپ کہ یہ کیسے ہوتا تھا. اب تو یہ کہ چینل اپنے سیگمنٹ میں آپ نے بانٹ دیا ہے، آپ اپنی بات کہہ ہی نہیں پاتے. تو یہ اس طرح کی کہانی تھی اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جس کا نام تھا اسلم اظہر، جس کا نام تھا فضل کمال، آغا ناصر اور بھی. اور پھر انجینئرنگ کے ہمارے جو لوگ تھے وہ بھی پڑھے لکھے تھے. تو وہ ایک اکائی ہو کر کے سوچتے تھے کہ کیسے کیا جائے.
اب یہاں پر تمام ان لوگوں کا کام آتا ہے، اداکار ہیں، لکھنے والے ہیں. تو حسینہ معین جو تھیں وہ ہمارے خاندان کا ایک فرد تھیں. لکھنے والی تو تھیں لیکن وہ ایک فرد بن گئی تھیں. تو انہوں نے جتنے بھی ڈرامے لکھے اور باکمال لکھے، اور کوئی ڈرامہ ایسا نہیں تھا جس کو آدمی کہے کہ نہیں. اچھا یہ جو پروڈیوسرز تھے اس میں 3-4 پروڈیوسر، اس میں محسن علی کا میں نے نام لیا، شیرین خان کا نام لیا. شیرین خان بہت جلدی چلی گئیں. تو سب سے پہلا سیریل جو زیر زبر پیش تھا وہ میں نے اور شیرین خان نے ایک ساتھ کیا تھا. تو ہم نے طریقہ کار یہ بنایا تھا کہ ایک ہفتے وہ کرتی تھیں، ایک ہفتے میں پروڈیوس کرتا تھا. لیکن کہانی ہم دونوں مل کر کے ڈسکس کرتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے. پھر محسن علی جب ہوئے تو محسن علی، ظہیر خان، شیرین خان یہ ضرور ہوتے تھے. یہ ایک تھنک ٹینک کی شکل اختیار کر گیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. پھر جو آئیڈیاز ہمارے بنتے تھے وہ جاتے تھے اسلام آباد، وہ جی ایم کانفرنس میں بیٹھ کے آپ بات کرتے تھے. پہلا سوال ہوتا تھا مقصد کیا ہے. مقصدیت کے بغیر کوئی چیز آن ایئر جا ہی نہیں سکتی تھی. افتخار عارف ابھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے، ان کو ساری باتیں پتہ ہیں. تو یہ بہت بڑا ٹیلی ویژن جو تھا ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا. اس میں حسینہ معین کا کردار اس لیے کہ سارے لوگوں کا ہے اس میں کنٹریبیوشن، لیکن حسینہ معین کا کردار اس لیے کہ وہ ہم میں نہیں رہیں، تو ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی راج کپور کا فون میرے پاس آیا، دھوپ کنارے وہ لکھ رہی تھیں، ان کو پتہ تھا کہ وہ یہاں ہوں گی. تو میں نے جا کے سائرہ کے کمرے میں بلایا. میں نے کہا راج کپور، انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بات کر لیں، وہ ہیں. تو وہ ہنا فلم لکھنے کے لیے ان کو جانا تھا، اس لیے انہوں نے بات کی. پھر ایک خاتون آئی ہندوستان سے، چندا نارنگ ان کا نام تھا. وہ یہاں آئی، وہ ٹیلی ویژن دیکھنا چاہتی تھیں. تو ٹیلی ویژن انہوں نے دیکھا، میں نے ان کو دکھایا، میں نے بلا کر کے ان کی خاطر کی، حیثیت پروگرامس مینیجر تھا میں اس وقت. تو انہوں نے کہا مجھے حسینہ معین اور کچھ لوگوں سے ملنا ہے. تو میں نے کہا ایسا ہے کہ میں آپ کو کل کھانے پہ بلا لیتا ہوں، اپنے آپ میں وہیں بلا لوں گا ان کو. تو میں نے حسینہ معین اور ٹینا ثانی، ارشد محمود، ان سب کو میں نے بلایا. وہ آئیں، وہ تو انہوں نے ان سے بات یہ کی. ان کا لکھا ہوا ڈرامہ دوردرشن کے اوپر براڈ کاسٹ ہوا. تو حسینہ معین نے، یہ غالباً 74 یا 75 کی بات ہے، شاید یہ 80s کے قریب. تو ان کا ڈرامہ لکھا ہوا وہاں دوردرشن کے اوپر نشر ہوا. پھر اس کے بعد اگلی دفعہ انہوں نے ایک تنہا ڈرامہ کیا، وہ بھی وہاں ہندوستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں نشر ہوا، جس میں ساجد اور مرینا خان یہ سب تھے. اس ڈرامے کی موسیقی ارشد محمود نے دی اور ٹینا ثانی نے گایا اس کے اندر. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اس وقت ہمارے حالات بھی اچھے تھے ہندوستان کے ساتھ. لیکن پھر سن 73 آ گیا. اس کے بعد 73 میں یہ جو معاملات خراب ہوئے جس کی وجہ سے سن 71. اچھا میں ابھی آپ کو یہاں اس لیے بتاؤں کہ یہ جو ہیپی عید مبارک ہے، کنور آفتاب ہمارے پروڈیوسر تھے، انہوں نے ڈائریکٹ پروڈیوس کیا. اور اس کے بعد الیکشن آ گئے 70 میں. تو گھوڑا گھاس کھاتا ہے ڈرامہ لکھا، میرے خیال سے منور سعید آپ بھی تھے شاید اس میں، میرے کو یاد نہیں پڑتا. لیکن الیکشن کی اتنی بڑی ٹرانسمیشن. اب آپ سوچیں کہ صرف رزلٹ نہیں بتایا جا رہا تھا بلکہ پورا پروگرام، پوری شہر آباد ہوا تھا اور وہاں پر پروگرام ہوا. تو اس میں بھی حسینہ معین کا کنٹریبیوشن. حسینہ معین کس جگہ پر نظر نہیں آتی تھی؟ کوریڈور میں ٹیلی ویژن کے، ہمارے کمروں میں، اسٹوڈیو میں، لوگوں میں. تو وہ بہت ان کا ایک اورا تھا اور ہم ان کو کبھی بھول نہیں سکتے. تو ایسا لگتا ہے کہ باتیں تو بہت ہیں، آپ کرتے رہیں، ختم نہیں ہوگی، لیکن ابھی بہت لوگوں نے بات کی ہیں. میرے دل میں تو میں چاہتا ہوں کہ میں ساری باتیں بتا دوں ان کی جو میرے ساتھ ان کے لمحات گزرے، لیکن وہ میں کر نہیں سکتا. میں ان کو یاد رکھ سکتا ہوں ایسی جیسے کہ میرے گھر سے میرا کوئی اپنا چلا گیا، یا 20 کروڑ آبادی میں جو دیکھنے والی آنکھیں تھیں ان سے کوئی اوجھل ہو گیا. تو حسینہ معین جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اور میں اللہ میاں سے کہوں گا، دیکھیں اللہ میاں انہوں نے یہاں پر بڑی خوشیاں بانٹی تھیں، تو آپ بھی ان کو خوش رکھیے گا. شکریہ. تھینک یو سو مچ ظہیر خان صاحب. سینیٹر تاج حیدر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں. تاج حیدر صاحب. خواتین و حضرات، 1949 میں میری
बड़ी हमशीरा शाइस्ता बाजी ने यहाँ बोल्टन मार्केट पे सिटी गर्ल्स स्कूल होता था, वहाँ दाखिला लिया और हसीना बाजी उनकी क्लास फेलो थी और हमारे घर आना जाना उनका बिल्कुल अपने घर की तरह से था। फिर शाइस्ता बाजी ने मुझे बताया कि वफ़ात से एक दिन पहले टेलीफोन पे कोई आधे घंटे हसीना बाजी से बात हुई। ये थे ताल्लुक़, ये थी दोस्तियाँ जो कि मरते दम तक बाकी रहती थीं। एक दफ़ा अगर शुरू हो जाएं, ये ज़माना वो ज़माना था। हसीना बाजी के फ़न और शख्सियत पे काफ़ी गुफ्तगू की गई है, लेकिन तशनगी बाकी है, क्योंकि शायद हमें मज़ीद गहराई में जाने की ज़रूरत है। जिस दौर में वो लिख रही थीं वो जबर का दौर था, और ये जबर वक्ती जबर नहीं था, ख़वातीन के ऊपर ये जबर सदियों से चल रहा था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो आर्ट आपको सोचने पे मजबूर ना करे, जो आर्ट सवालात ना उठाए, जिस आर्ट के अंदर एक मुस्तकबिल की जहत ना हो और जो चैलेंज ना कर रहा हो, उसको मैं शायद आर्ट नहीं कहूँगा, उसको फक्कड़पन कहूँगा। हसीना बाजी के आर्ट को देखने के लिए हमें इस तरफ ज़रूर ध्यान देना है कि उस जबर के माहौल में वो क्या सवालात उठा रही थीं, वो क्या पैगाम दे रही थीं, और उन सदियों से कुचली हुई बच्चियों के अंदर जिन पे सदियों का जबर था, वो किस किस्म का हौसला और खुद एतमादी जो थी पैदा कर रही थी। हाँ, बहुत दफ़ा लोगों ने एतराज़ किया कि जी वो उनकी हीरोइन ज़्यादा बोलती हैं और झगड़ा करती हैं। ठीक है, लेकिन उनकी हीरोइंस हमारी ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को एक खुद एतमादी दे रही थी कि तुम बराबर की शहरी हो और तुमको अपनी जगह इस दुनिया के अंदर बनानी है, इस माशरे के अंदर अपनी जगह बनानी है। सियासी फ्रंट पे अगर आप देखें, इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा, उस तरफ इशारा किया कि सोशल एस्टेब्लिशमेंट से वो जंग कर रही थी और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज था। जो सियासी फ्रंट पे अगर आप देखें तो दूसरी खातून बेनज़ीर भुट्टो हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट से जंग कर रही थी, और इन्होंने हमारी ख़वातीन को, हमारी बच्चियों को वो एतमाद दिया कि नहीं, आप आगे बढ़ सकती हैं। और वो एतमाद और हौसला जो उस वक्त दिया गया, वो आज हम हर शोबे ज़िंदगी में देख रहे हैं ख़वातीन में, कि वो ख़वातीन हर शोबे ज़िंदगी के अंदर, ये तो एक बहुत रिवायती सी बात है कि शाना से बशाना चल रही हैं मर्दों के। मेरे ख़्याल से मर्दों से 4 कदम आगे चल रही हैं, और अगर इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है तो शायद इसी वजह से रोशन है कि हमारी बच्चियां घरों से बाहर निकली हैं और वो अपनी खुद एतमादी पे भरोसा करके अपना मुस्तकबिल और अपने मुल्क का मुस्तकबिल बदल रही हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक ने कहा कि वो चली गई, हमने उनकी तदफीन की, शायद जिस्मानी तौर पे हमारे यहाँ वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो ललकार उनके फ़न में थी, जो एक सोशल एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज था, जो कि एक रिवायत शिकनी उनके फ़न के अंदर थी, वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो शायद ये कहना गलत होगा कि वो चली गई। नहीं, सच्ची बात यह है कि वो हम में मौजूद हैं और हम में मौजूद रहेंगी, क्योंकि उनका फ़न चैलेंज करता रहेगा उन तमाम कोहना रिवायतों को जिन्होंने हमारी ख़वातीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं। हरगिज़ न मीरा दां के दिलश जिंदा शुद्ध इश्क, सब तस्त बर जरीदा आलम दवा में माँ। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं मुल्तमिस हूँ काबिल एहतराम मोहतरमा महताब अकबर राशिदी साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरमा महताब अकबर राशिदी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल बहुत उदास है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज की तकरीब में बहुत लंबी बातें नहीं करेंगे। एक
نئی ٹرمینالوجی جو پہلی دفعہ استعمال ہوئی سوشل اسٹیبلشمنٹ، وہ ضرور رجسٹر ہونی چاہیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ سنا، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، لیکن سوشل اسٹیبلشمنٹ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو کردار حسینہ آپا نے اپنے ڈراموں میں تخلیق کیے، وہ تخلیق کیا کیے؟ انہوں نے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے ان تمام جذبوں کو وہ صورت دی جو شاید بصورت دیگر وہ بتا نہیں سکتی تھی. وہ جس طرح کی خاتون تھیں، ہم نے کبھی ان کو اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا، ہم نے کبھی جھگڑتے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی ہیروئن کتنی اتنی بولڈ تھیں کہ وہ، کسی نے کہا کہ وہ جب دفتر میں بیٹھی ہیں تو چپ کر کے نہیں بیٹھتی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور ان کو ڈانٹ پڑی کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، اس طرح سے نہ دکھائیں. لیکن انہوں نے شاید آج کا نقشہ دیکھا تھا، آج کا نقشہ کھینچا تھا. اس عورت کو اس نے وہ ایک طاقت دی اور اس کو یہ کہہ کے بتایا کہ تم بالکل اسی طرح سے چلو جے کہ ایک عام آدمی چلتا ہے. اپنے اوپر عورت ہونے کو طاری مت کرو. اور اسی وجہ سے اس کی جو ہیروئن تھی اس کو نعرہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس نے اپنے عمل سے کر دکھایا کہ پاکستان کی عورت اس معاشرے میں کتنے اعتماد سے چل سکتی ہے. اور اتنی خوبصورتی سے وہ تمام مکالمے کہے گئے جو کہ کسی کو برے نہیں لگے. اور ایک آپ نے ایک ایکسیپٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے اس معاشرے میں، ایک قبولیت کا درجہ اس نے حاصل کیا ہے. لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ ہاں یہ لڑکی ایسے کیوں نہیں ہو سکتی ہے، یہ لڑکی اس طرح بات کیوں نہیں کر سکتی ہے. تو جہاں ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ حسینہ آپا کی کردار نگاری کیا تھی اور وہ کیوں اتنی بڑی ڈرامہ نگار بتائی جاتی ہیں، وہ اس میں یہ تھا کہ جو ان کا اندر تھا، جو ان کے اندر چیزیں پنہاں تھیں، وہ انہوں نے اس کو اسی طرح سے کاغذ پہ اتار دیا. فنی وجوہات، چاہے ڈائریکٹر بہت اچھا تھا، پروڈیوسر کے ساتھ مل کے کام کرتی تھیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن اندر میں وہ کیا تھی وہ انہوں نے اپنے کردار سازی سے ہمیں بتا دیا. تو آج ہم جب یہاں کھڑے ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جو وہ کام کر گئیں وہ وہی کر گئیں. اور آج کے جو ڈرامے آ رہے ہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس زمانے میں قبولیت یہ ہوئی کرداروں کی کہ لوگوں نے اس چھوٹی سی بغاوت کو بھی ذہنی طور پہ قبول کیا. اور آج 2021 میں ہمارے ڈراموں کی ہیروئن جو ہے اس کو ٹھڈے مارے جاتے ہیں، اس کو مارا جاتا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ چپت پڑ رہی ہے اور ریٹنگ سے اس کو جانا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ جس میں اس نے جوتے کھائے ہیں نا عورت نے، وہ آج کل بڑا ٹاپ پہ چل رہا ہے. تو یہ آپ کا معاشرہ ہے، یہ چیزیں ہیں جو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہمارا دور جب ہم بڑے ہو رہے تھے اور حسینہ لکھ رہی تھیں وہ ایک لبرل دور تھا، ہم آگے کی طرف دیکھ رہے تھے. اور جب آج ہے جس کو لبرل سمجھنا چاہیے وہ ایکسٹریمزم میں چلا گیا اور عورت کا دوسرا ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا کرو. لیکن میں یہ کہوں گی کہ حسینہ آپا نے عورت کو جو اعتماد دیا اور جو ایک راہ دکھائی، پاکستان کی عورت اسی راہ پہ چل رہی ہے، پیچھے ہٹنے والی وہ ہے نہیں. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا مستقبل پاکستان کی عورت ہے. تو میرا سلام حسینہ آپا کے لیے. ابھی کچھ مقررین باقی ہیں جنہیں میں زحمت خطاب دوں گی کہ وہ یہاں آئے اور اظہار خیال فرمائے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آرٹس کونسل نے. آپ کے علم میں ہے کہ حسینہ معین صاحبہ کی تدفین جمعے کو ہوئی ہے اور آج اتوار ہے، تو 24 گھنٹے کے دوران جتنا کوشش کی جا سکتی تھی ایک چھوٹی سی شو ریل بنائی ہے حسینہ معین صاحبہ کے حوالے سے، وہ ہم آپ کو یہاں دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تقاریر کا سلسلہ شروع کریں گے. تو پلیز آپ وہ چھوٹی سی جو شو ریل ہے وہ یہاں پلے کر دیجیے.
आप कौन है? हम कौन है? अजी घर हमारा है, तुम कौन हो जो बेनते बैल की तरह घुसे ही चले आ रहे हो? खुशियां हमेशा तो एक जगह आपके इंतजार में नहीं रुकी रहेंगी। मैं जानती हूँ। मीना, अपनी खुशियों का ये मौका अगर आपने खो दिया तो बहुत बुरा होगा। आपको मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं, साफ साफ बताइए कैसा लगता हूँ मैं आपको? इस सूट के साथ ये टाई बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। और हाँ, ये हर 10 मिनट के बाद आप कपड़े बदल लेते हैं, इतने बनेटा नहीं क्यों रहते हैं? कौन नक्चड़ी है? ये मिस शाइना। जी सर। मिस शाइना, एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कर लाइए आज की तारीख में। अरे साहब जी, जिस दिन ये सलामत ने कोई काम कर लिया ना, उस दिन जलजले आने बंद हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसको तो ख्वाब में भी सिर्फ कंघी पट्टी का ख्याल रहता है। पता नहीं कमीना किस खमीर का बना हुआ है। कर लो, शिकायत कर लो, मौका है भी तुम्हारा। मेरा भी कभी मौका आएगा, अल्लाह मेरा भी है। Sir, but I'm very, very serious. It's just that I don't know how to express myself. ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। सर, आप खफा नहीं हुए? नहीं, मैं समझता हूँ कि गलतियाँ हम सबसे होती हैं और हमें अपनी गलतियों से, जैसा कि आपने अपनी तकरीर में कहा, सीखना चाहिए और उसको दोहराना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। इरादे क्या है? इलेक्शन लड़ रही हैं, शादी करवाएंगी या किसी मकबरे पर मुजावर बनकर बैठेंगी? जब बैठ जाऊंगी तो कवाली करने के लिए आपको बुला लूंगी। हाँ हाँ, गजल, ठुमरी, दादरा, भैरवी, ख्याल, अव्वाली, हर चीज हाजिर है। कहें तो नमूने के तौर पे कुछ पेश करूं? अभी कुछ कहने के लिए लफ्जों की जरूरत तो नहीं, अगर कोई समझना चाहे तो। हमें लफ्जों की जरूरत हमेशा रहती है। हम लफ्ज सुनना चाहते हैं रबिया, सहारे के लिए, गुर्बत के लिए। मेरा ख्याल है कि मोहब्बत से ज्यादा जरूरी कंपेनियनशिप है। आपको कैसे मालूम? आपने तो कभी की नहीं मोहब्बत। जी नहीं, मुझे ये जहर नहीं पीना, ना मुझे मरने का शौक है, और अल्लाह मियां ने मुझे थोड़ी सी अकल दी। मैं खुद इस इंकिशाफ पर बहुत हैरतज़दा हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। जब आपका पहला ड्रामा हिट हो और आपको एकदम से फोन आने लगे हो और आपने वो ड्रामा देखा भी ना हो। हैप्पी ईद मुबारक जो हुआ था, वो ड्रामा मैंने नहीं देखा था, क्योंकि ईद के दिन कौन देखता है। हमारे ज़माने में हमें ये दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें ट्रेन किया गया था और हमें बताया गया था कि आप ये लफ्ज़ नहीं लिख सकती, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये हमारी तहजीब में नहीं है। हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, एक मस्बत पहलू, एक मनफी पहलू। हमारी तहजीब में भी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और हमारे माशरे में भी बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। मुझे जो चीज़ मैंने देखी और महसूस की और जो मुझे अच्छा लगता है, हंसते हुए लोग, हंसता हुआ मुआशरा। इतने बड़े अदीबों ने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है कि मेरे लिए तो कोई लफ्ज़ बचे नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे उर्दू ज़बान से मोहब्बत है। मैंने भारत में के लिए एक फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे, शायद आपको याद हो, हिना, जिसके लिए राज कपूर साहब ने मुझे बुलाया था, बल्कि लगातार 3 साल तक बुलाते रहे थे, और उसके बाद मैं गई थी और उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे उस फिल्म के डायलॉग्स लिखने को कहा था और मैंने लिखे थे। लेकिन इत्तेफाक से उसी ज़माने में बाबरी मॉस्क का झगड़ा हो गया था और मैंने फ़ौरन रणधीर कपूर को ये ख़त लिखा था कि रणधीर साहब, मैं इस मुल्क की रहने वाली हूँ, मैं बचपन में यहाँ आई थी और इस मुल्क ने मुझे तालीम दी, खाने को दिया, नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी। इसलिए जबकि हमारे हालात थोड़े से टेंशन में हैं,
میں اپنا نام وہاں پہ نہیں دینا چاہتی جہاں پہ بابری موس ٹوٹ رہی ہے. تو اس وقت انہوں نے برا تھوڑا سا مانا تھا کیونکہ ظاہر ہے میرے نام پہ وہ دے رہے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ایکنالج ضرور کیا لیکن میرا نام نہیں دیا تھا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ میرا کتنا نقصان ہوا ہوگا, لیکن اس کے باوجود میں اس وقت رک گئی تھی. زندگی بہت کچھ دیتی ہے ہمیں اور اسی دوران یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ناپائیدار ہے, ختم ہو جانے والی ہے. آج وہ گئے ہیں تو کل ہم چلے جائیں گے, یہ بھی ہے. جیسے میں نے اپنے بھائی بہنوں کو وارننگ دی ہے, خبردار جب تک میں ہوں کوئی نہیں جائے گا, جب میں جاؤں گی تو آپ سب کو موجود ہونا چاہیے. آپ اور کچھ نہیں ہیں, صرف پاکستانی ہیں. جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں پاکستانی ہوں تو آپ پاکستان سے آپ کی محبت جو ہوگی وہ بے لوث ہوگی اور آپ اس پاکستان کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ اب آپ کا کام ہے. ہم لوگوں نے تو اپنا کام ختم کر لیا. آخری اسپیچ 23 مارچ آرٹس کونسل آف پاکستان. آخری الفاظ احمد شاہ کو فون کرو. آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ. حسینہ آپا بہت شاندار خاتون تھیں. ظہیر خان صاحب, آپ نے, منو بھائی نے, آپ لوگوں نے, طلعت بھائی نے, سب نے ایک پورا زمانہ ان کے ساتھ گزارا. اور ہمارا آخری 10 برس جو ہیں وہ سب سے زیادہ حسینہ آپا کے ساتھ گزرے. مصباح بھی کبھی آتی تھیں اور مصباح نے بھی آخری ڈیکیڈ میں بہت زیادہ ان کا خیال رکھا. پھر وہ کئی برس ہماری گورننگ باڈی میں تھیں, پھر ہماری ٹریجرر بھی رہیں. ایک ایک پیسے کا حساب لیتی تھیں کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کنجوس تھیں اس معاملے میں کہ یہ کہاں خرچ ہوا, کیا ہوا. پچھلے سال میں نے ان سے درخواست کی کہ حسینہ آپا آپ وائس پریزیڈنٹ ہو جائیں, تو مسکرانے لگیں اور یوں آئیں ادھر آؤ تو میں پیٹوں گی. منو بھائی یاد ہے تو پیٹوں گی. میں نے کہا پیٹ لیں, لیکن کہنے جیسی تمہاری مرضی. صدف ان کی بھانجی ہے, انہوں نے فون کیا ندیم ظفر کو اور روتے ہوئے مجھے بتایا کہ جب ان کو یہ سانس ان کی رک رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ احمد کو فون کرو. وہ مجھے احمد کہتی تھیں. یہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. میری بیٹی کا بھی نکاح تھا, تھے کچھ ہمارے گورننگ باڈی کے لوگ چند, تو جیسے گھر میں کوئی بڑی ہوتی ہے, نانی ہوتی ہے, بڑی پھپھی ہوتی ہے, تائی ہوتی ہے, اس طرح میری بچی کو انہوں نے نکاح میں پھر شادی میں رخصت کیا. جب یہ سنا تو میری بیٹی نے ایک انگریزی اخبار میں سیم ڈے پڑھ لیا, وہ ڈیجیٹل ایڈیشن میں, تو مجھے فون کیا کہ وہ, اور پھر وہ دونوں میاں بیوی رات کو آئے. صبح 6 بجے ان کا میں نے مس کال دیکھی اور پھر ہمیں یقین نہیں آیا. ہم سب گئے اور افتخار عارف صاحب بھی اور کشور نائید بھی اور ہماری پوری گورننگ باڈی, اور انہیں رخصت کیا. اتنی باتیں جو آپ لوگ بہت ان کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارا تو ذاتی نقصان ہو گیا منو بھائی. ہمارا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کنبے کی وہ سربراہ تھی اور ہمارے لیے گھر میں جیسے کوئی ایک بڑا چلا جاتا ہے وہ صورتحال تھی. ہم نے ابھی مشورہ کر کے اور یہ طے کیا ہے کہ آرٹس کونسل میں جو فرسٹ فلور پہ ہال ہے, ہال 1, اس کا نام ہم حسینہ معین ہال کے نام سے یہ رہے گا اور حسینہ آپا کا روز نام یہاں باقی رہے گا, جیسے یہ لان جان ایلیا کے نام پہ ہے اور لائبریری جوش ملی آبادی کے نام پہ کی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم نہیں بول سکتے. پھر افتخار بھائی نے جب کہا تو اوپر سبھی بیٹھے تھے. تو پی ٹی وی ابھی وہ آپ کے علم میں ہوگا ظاہر بھائی کہ وہ ایک تھیٹر کے لیے پلے انکئی کو انہوں نے تھیٹر میں انکئی 2021 کر کے کیا, تو پی ٹی وی نے انہیں نوٹس بھیج دیا پہلے, پھر ان کے اوپر مقدمہ کر دیا اور پھر اسٹے آرڈر لے لیا. تو وہ تو نہیں جا سکتی تھی کہ جا کے صدر صاحب انہیں بلا رہے ہیں, انفارمیشن منسٹر کراچی میں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, لیکن اسٹے نہیں ویکیٹ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ 50 برس پہلے کے بھی میں نے ظہیر بھائی وہ ایگریمنٹ میں نے اوریجنل پڑھے ہیں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بیسک پیسے ہیں اس کا 25% جب بھی ری رن ہوگا, جب بھی کہیں باہر بیچیں گے ان کو ملے گا. لیکن 1 روپیہ حسینہ آپا کی پوری زندگی میں پی ٹی وی نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا, 1 روپیہ.
تو یہ بدقسمتی کی بات ہے اور پی ٹی وی کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ظہیر خان جیسے لوگ، حسینہ معین جیسے لوگ، نور الہدیٰ شاہ جیسے لوگ، اور جنہوں نے ٹی وی کو ٹی وی بنایا، جنہوں نے اربوں روپے ان کو کما کے دیے، جن کی وجہ سے ٹی وی کو ان دیواروں سے یا اسٹوڈیو سے تھوڑی بنا ہے، اسلم اظہر سے لے کے آج شیریں عظیم اور یہ سارے لوگوں تک انہوں نے بنایا تھا کہ یہ پی ٹی وی ہے. تو مطلب آپ اپنے کنبے کے ان لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ اتنی وزادار خاتون تھی کہ وہ ایک لفظ کبھی انہوں نے کسی سے مانگا نہیں. میں تو مصباح کا بھی بہت شکر گزار ہوں، ہم یونیورسٹی سے ہم ساتھ ہیں ساجد میں، اور مصباح ان کا تو یہی ہوتا تھا کہ میرا جو کام ہے اس کو دکھایا جائے. کئی کوششیں ہوئیں، مصباح نے پھر ان کو لے کے گئیں اور وہ بڑی خوشی سے روز مری کی، اسلام آباد کی ساری تصویریں لگاتی تھیں. سوشل میڈیا ایک ان کا بھانجا ویسے ہینڈل کرتا تھا، تو روز ہمیں تو واپس آئیں سیدھی میرے پاس. تو میں نے ان کو کہا اب آپ کے مزے ہیں بڑے کہ آپ مری میں گھوم رہی ہیں، نتھیا گلی میں، اسلام آباد میں گھوم رہی ہیں. تو بہت خوش تھیں بہت. اور جب 23 مارچ کو آئیں تو اوپر آ کے بیٹھ گئیں، تو میں نے کہا آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیے گا 23 مارچ کے جلسے میں. تو آخر میں آپ تھوڑی دیر پہلے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ حسینہ آپا تقریر کریں گی، کسی اور نے نہیں کی. تو 2-3 منٹ انہوں نے بات کی اور منصور شاعر کو کہا کہ منصور اب میں چلوں گی، اور پھر وہ چلی گئیں. ہم نہیں کبھی بھول سکتے، نہ آپ سب جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بھول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین. اور میں اپنی پوری گورننگ باڈی کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے بڑے ادیبوں نے فون کیا، یہاں سے فون کر کے آرٹس کاؤنسل سے تعزیت کی. امجد اسلام امجد نے آج بہت اچھا کالم لکھا ہے، اصغر ندیم سید نے فون کیا، سب لوگوں نے ٹیلی فون کیا ہے. ہندوستان سے بھی شمی منفی صاحب نے، خوشبیر نے، اور بھی خالد جاوید نے، ان کے ٹیلی فون آئے ہیں آرٹس کاؤنسل کو. تو ساری دنیا میں جو لوگ، ایک سوگ کا عالم ہے آرٹس کاؤنسل، ان کے غم میں برابر کا شریک بھی ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ میں نے ان کے ڈراموں پہ اس لیے بات نہیں کی، آپ بہتر سمجھتے بھی ہیں. اور ابھی شکیل صاحب نے اور انہوں نے بات کی، اور طلعت بھائی بھی ابھی بات کریں گے، اور اسد محمد خان صاحب جو ہمارے اردو ادب کے آبرو ہیں وہ بھی بات کریں گے. اور آپ سب جو جس طرح سے آئے، اور حسینہ کے شایان شان جس طرح سے آج آپ سب نے گفتگو کی اور اس کے لیے شریک ہوئے، میں آپ سب کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر عالیہ امام سے گزارش کروں گی کہ چند کلمات ادا فرمائیں. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، تقریر کا یہ کوئی موقع نہیں ہے، فاضلانہ گفتگو ہو چکی ہے. صرف چند جملے کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ حسینہ معین کا فن کروڑوں انسانی جدوجہد کے معجزوں کا عطر تھا. وہ ڈرامے کے ذہن کی لو تھیں، وہ فکر کی جگمگاہٹ تھیں، اور عورت کے کردار کی پاکیزگی اور بلندی اور بڑائی اور گہرائی اور گہرائی کا دوسرا نام تھی. ان کے ڈرامے اسی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ عورت کو کس طریقے سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، اور وہ کر رہی ہے. ایک آخری بات صرف اتنی یہ کہ ان کا ہر لفظ احساس غم دل کا صلہ ہے. ایک ایسا احساس جو ستمگری کی دہلیز پر ہمیشہ قتل ہوا ہے، ایک ایسا احساس جو جبر کے دہلیز پر ہمیشہ قتل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہی نقیب سحر بنتا ہے. وہ نقیب سحر تھیں. میں اس عظیم خاتون کو محبت کا خراج، عقیدت کے پھول، مہر و وفا کے گلدستے نظر کرنے کا اعزاز حاصل کرتی ہوں.
بہت شکریہ. ہے. ڈاکٹر فاطمہ حسن ایک شعر سنانا چاہتی ہیں حسینہ معین کے حوالے سے, تو میں ان سے گزارش کرتی ہوں تشریف لائیں ڈاکٹر فاطمہ حسن. تمام معزز حاضرین, ہم حسینہ معین پر گفتگو سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں, تو خوش گفتار, خوش لباس, خوش اخلاق حسینہ معین کسی خوشگوار موسم کی طرح گزر گئی, لیکن جب سے وہ گئی ہیں میرے ذہن میں امید فاضلی کا ایک شعر گونج رہا ہے, تو میں نے کہا کہ وہ میں پڑھ دوں, شاید آپ لوگوں کو بھی یاد آ رہا ہوگا. وہ شعر کتنا سچا لگ رہا ہے حسینہ معین کے حوالے سے کہ کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی, کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی, گمان تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا ہے. کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی, گمان تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا ہے. 23 مارچ کو وہ آنکھیں اتنی ہی زندہ گفتگو کر رہی تھیں. شکریہ. شکریہ ڈاکٹر فاطمہ حسن. حسینہ معین کے تحریر کردہ ڈرامے ہم سب دیکھتے رہے اور بار بار یوٹیوب پر چلا کر دیکھتے رہے, لیکن حسینہ معین کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کے ڈرامے دوبارہ سے دیکھے. پرچھائیاں ڈرامہ میں نے کل دیکھا, حالانکہ میں پہلے دیکھ چکی ہوں, مگر میری اتنی ایک عجیب کیفیت ہوئی اور میں ابھی تک اس کے سحر سے باہر نہیں نکلی ہوں. پرچھائیاں, اور پرچھائیاں ڈرامے میں شیراز کا رول کیا تھا طلعت حسین صاحب نے, جو یہاں سامنے بیٹھے ہیں. تو طلعت صاحب تشریف لائیں, آپ نے حسینہ معین کے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا ہے اور لازوال کردار آپ نے ادا کیے ہیں. تشریف لائیے جناب طلعت حسین. مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ مجھے بولنا پڑے گا, کچھ کہنا پڑے گا. میں اس اندازے سے نہیں آیا تھا, میں صرف یہاں آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے آیا تھا. حسینہ آپا جو تھیں, میں بہت نوجوانی کا میرا عالم تھا, اس میں ڈرامے وغیرہ میں ایکٹنگ کیا کرتا تھا. تو انہوں نے بہت میری مدد کی, بہت سی باتیں مجھے سمجھائیں, اور اس وقت تک میں باہر بھی پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا ڈرامے کے بارے میں. یہ ہمارے پورے ماحول میں ڈرامہ کیا ہے, کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, انہوں نے بہت مدد کی اور مجھے ڈانٹتی بھی تھیں, خاص انداز میں ڈانٹتی تھیں جیسے بزرگ ڈانٹتے ہیں. تو میں ان سے ہمیشہ کہتا تھا, نہیں صاحبہ کیوں ڈانٹ رہی ہیں مجھے, میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, ایسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا آپ سے. تو کہیں جی نہیں, تم جو میں نے کہا ہے وہ کرو. میں کہا جی بہتر. ان کے بہت سے ڈراموں میں کام کیا ہے میں نے, اور خدا کے فضل و کرم سے ہمیشہ کامیاب لوٹا ہوں, اور ان کے ڈراموں کے ساتھ میری بھی شہرت ہوئی ہے. خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب طلعت حسین صاحب. اور اب میں بسط خلوص و احترام مؤدبانہ گزارش کروں گی
ہمارے اسد محمد خان صاحب جو کہ ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز ادیب ہیں، رائٹر ہیں، یہاں تشریف لائے ہیں کہ وہ یہاں مائک پر آئیں اور حسینہ معین صاحبہ کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. جناب اسد محمد خان صاحب. کل من علیہا فان. جی ہاں، فنا سب کی منزل ہے، جانا سب کو ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے رخصت ہوتے ہیں جن کے بچھڑنے کا زیادہ دکھ ہوتا ہے. بے حد مقبول ڈرامہ نویس، مکالمہ نگار، اسکرپٹ رائٹر حسینہ معین صاحبہ رخصت ہوئی. مولا درجات بلند کرے ان کے. ملک عزیز کے باسیوں کو، خاص طور پر خواتین کو، جس طرح کے مسائل درپیش تھے، حسینہ صاحبہ نے اپنی ڈرامائی تخلیقات میں پورے حوصلے اور تدبر کے ساتھ ان پر آواز اٹھائی اور پڑھنے والوں کو حوصلہ مند کیا. بابا فرید مدث اللہ، بابا فرید گنجی شکر فرماتے ہیں، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کل کر کے مقصد حل چلیا. ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے. کوئی اج چلیا، کوئی کل چلیا. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ جناب اسد محمد خان صاحب. اور آخر میں محترمہ حسینہ معین کے لیے دعائے مغفرت آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی گورننگ باڈی کے ممبر اقبال لطیف صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. تصور میں تو نہیں تھا کہ حسینہ آپا کی دعائے مغفرت کے لیے میری ذمہ داری ہوگی. بہرحال خدا نے جنت الفردوس میں جگہ دیا. آپ سے درخواست ہے کہ سورہ رحمان، سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ پاک ہماری بہن، ہماری ساتھی، ہماری نائب صدر، ہماری آرٹس کونسل کی رونق کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. زندگی بھر انہوں نے محبتیں بانٹی، تو بھی ان کو محبتوں سے اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے سرفراز کرنا. آج 3 بجے سے جو قرآن خوانی، جتنے قرآن شریف پڑھے گئے دوستوں نے اپنے گھروں پر پڑھے، جتنی یاسین شریف پڑھی گئی، جتنے دعائیں مانگی گئیں، مولا کریم ہماری بہن حسینہ معین کے لیے ان سب کو قبول فرما. ہم سب کو ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے، دعا کرنے کی توفیق دے. ہم سب کو ان کی محبتیں یاد رکھنے کی توفیق دے. وما اللہم صلی علی سیدنا محمد آمین.